محمد والے محمد صلوات اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی الرسول الثقلین محبوب رب المشرقین المغربین جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد واہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین بسم اللہ الرحمن الرحیم قال مظلوم کربلا حسین ابن علی حل من ناصر ینصرنا صلوات پڑھے محمد عزاداران امام خیسر باغ بامبے کی یہ مجلس، یہ قدیم اشرا جو آن لائن ہو رہا ہے اس وقت، 7 محرم دن گزرنے کے بعد شب 8 محرم کی مجلس ہے، 1442 ہجرہ 2020۔ 6 دن سے مسلسل آپ سے معروضے کر رہا کہ مولا حسین نے ہم سے مدد مانگی، ہیلپ مانگی۔ کون کتنا تیار ہوا 1442 میں وہ خود ڈیسائیڈ کرے، لیکن ایک چیز یاد رکھو، ہیلپ کرنا لازم ہے امام کی۔ خالی اگر ہم یہ سوچ کے اپنی زندگی گزار رہے کہ ہم کو کیا ضرورت ہے کرنے کی، ہم تو واجبات پہ عمل کر رہے، اس وقت بھی سب واجبات پہ عمل کر رہے تھے، لیکن اس کے باوجود وہ لوگوں نے آگے بڑھ کر امام کی مدد کی۔ تو آج ہماری بھی ذمہ داری ہے، یہ ہائر اوکلٹیشن میں ہر شیعہ کی ذمہ داری بتائی گئی کہ کرنا کیا ہے۔ یہ ذہن میں رکھ کے اپنی زندگی کو گزارو کہ تمہارے سامنے ایک مشن ہے، اس مشن کو، اس ٹارگٹ کو اچیو کرنا ہے۔ بغیر ٹارگٹ کو اچیو کرے ہم نارمل لائف میں بھی، ڈے ٹو ڈے لائف میں بھی ہمارا ایک مشن ہوتا، ہمارا ایک ٹارگٹ ہوتا کہ ہم کو یہ چیز کا اچیو کرنا ہے۔ غفلت میں کوئی زندگی نہیں گزارتا، ایک ہی جگہ بیٹھ کے زندگی نہیں گزارتا۔ ہر انسان چاہتا کہ آگے بڑھتے رہے، آگے بڑھتے رہے، اور وہی انسان کامیاب ہے، اسی کی لائف سکسیسفل لائف جو اپنی لائف میں گرو کرے۔ دنیا کے معاملے میں ہم یہ گرو کرنے کی کوشش کرتے، لیکن یہی چیز ہم کربلا کے لیے یا اسلام کے لیے کیوں نہیں سوچتے؟ یہ لازم ہے کہ کوئی زندگی بامبے میں ایسے نہیں گزار رہا، اس کے سامنے ایک ٹارگٹ ہے۔ اگر کوئی نیچے پوزیشن پہ تو دوسرے پوزیشن پہ جائے گا۔ میں ہمیشہ یوتھ کو یہی بولتا کہ اپنا ٹارگٹ کمپنی کا سی او یا پریزیڈنٹ رکھنا کہ مجھے وہ وہاں پہ جانا ہے، اس منزل تک پہنچنا ہے۔ اس لیے کہ شیعہ کمیونٹی کو گرو کرنا ہے۔ کوئی کمیونٹی اپلفٹ نہیں ہوتی جب تک ان کے پاس ایجوکیشن نہیں آتا، ورنہ آپ بالکل کیڑے مکوڑوں کی طرح زندگی گزارے گے۔ میرا مولا کہتا ہے، مولا سے پوچھا کہ مولا دنیا میں کتنے قسم کے انسان رہتے ہیں؟ عجیب سوال تھا میرے مولا علی سے کہ کتنے قسم کے لوگ ہیں؟ تو امام نے کہا کہ 3 قسم ہیں۔ ایک عالم ہوگا جو علم کو دے گا، ایک اسٹوڈنٹ ہوگا جو علم کو لے گا۔ اس کے بعد کہا کہ کیڑے مکوڑوں کی طرح بھی لوگ زندگی گزاریں گے، زمین کے انسیکٹس جو پیروں میں آتے ہیں کا ویسے بھی لوگ ہوں گے۔ اس کے بعد کہا جو میرا شیعہ ہوگا یا وہ عالم ہوگا، علم کو دے گا وہ، یا علم کو لے گا۔ یہ امام علی نے ہماری کوالٹی بتائی کہ شیعہ کو ہونا کیسا چاہیے۔ اگر اس لحاظ سے آپ ہے تو آپ کامیاب انسان ہیں، اگر ویسا نہیں کر رہے تو آپ کامیاب نہیں۔ دوستو ایزی مت لو کہ اپنی لائف تو گزر جائے گی، گزر تو کیسے بھی جائے گی، سب کی گزرتی ہے زندگی، لیکن اگر کچھ کر کے مرو گے تو تم ہمیشہ زندہ رہو گے۔ اگر کچھ نہیں کرو گے، ایک اپنی زندگی میں گزارو گے تو ایک سٹیج ایسا آئے گا کہ کوئی پوچھے گا بھی نہیں، ایک فاتحہ بھی نہیں پڑے گا۔ تو آپ کوشش کرنا لازم ہے۔ امام حسین کی ہیلپ، حسین ابن علی نے ہیلپ مانگی ہے۔ کل میں نے بتایا کہ یہ پہلا موقع تھا کہ حجت خدا نے ہیلپ مانگی، تو آج کے دور کا امام بھی تم سے ہیلپ مانگ رہا،
وہ حسین ابن علی 61 ہجری میں مانگ رہے تھے، زمانے کا امام آج تم سے مانگ رہا کہ تم کیا ہیلپ کر. خود انسان ڈیسائیڈ کرے رات میں جب بستر پہ جائے نا، جسٹ تھنک یور سیلف، سوچو کہ میں نے کیا کیا اپنی لائف میں. جو کچھ کیا میں نے اپنے لیے کیا، جو کچھ کیا میں نے اپنے لیے کیا. امام کے لیے کیا کیا، کربلا کے لیے کیا کیا. یہ محرم ہمارے لیے ایک ریمائنڈر ہے. محرم ہمارے ذہن کو جھنجھوڑنے والا ہے، ہلانے والا ہے. محرم ہر سال محرم آ رہا، ہر سال محرم جا رہا. تو خود بھی تیاری کرو، ان معصوم بچوں کو بھی تیار کرو. یہ بہت اچھا ہے کہ اتنے معصوم بچے میرے سامنے بیٹھے ہوئے. یہ دیٹس ریئلی گڈ. ان کے پیرنٹس کو میں سیلوٹ کر رہا. تم لے کے جاؤ، پورے پروٹیکشن کے ساتھ لے کے جاؤ، لیکن لے کے جاؤ کہ ان کو بتاؤ کہ فرش اعضاء پہ بیٹھنا کیسا ہے، حسین کا ذکر سننا کیسا ہے. ورنہ ایک سٹیج ایسا آئے گا کہ یہ لوگ مجلسوں سے دور ہو جائیں گے. ایک سٹیج ایسا آئے گا کہ یہ لوگ جائیں گے نہیں، اس لیے کہ یہ ایول ورلڈ ہے. اٹریکشن ہے اس دنیا میں. آج آپ کے ساتھ ہے، کل آپ کے ساتھ نہیں رہی. ہائر ایجوکیشن کے لیے باہر گئے تو ان کو محرم آئے گا تو پتہ بھی نہیں چلے گا. پتہ بھی نہیں چلے گا کہ محرم آ گیا. دوسرے ملکوں میں پتہ نہیں چلتا. آپ کو جانا پڑتا سینٹر کے لیے. اگر آپ نہیں جا رہے سینٹر لے کے نہیں جا رہے تو بچے کالج میں، یونیز میں ڈیفرنٹ کلچر ہے، اٹریکشن ہے لائف، تو کیا ہونے والا ہے؟ وہ لوگ وہیں رہ جائیں گے، پورا عاشورہ گزر جائے گا. دس از ویری امپورٹنٹ. تو آپ کو لے کے جانا ہے بچپنے سے کہ بچے کو فکر ہو کہ محرم آ گیا. اور پھر یہاں سے ماں باپ بیٹھ کے اس کو مانیٹر کرنا، ڈیٹس بتانا کہ بیٹا یہ دن ہے، یہ دن ہے، یہ دن ہے، یہ دن ہے. اس طرح تمہاری محنت ہے. یہ نصرت امام ہے، یہ امام کی مدد ہے. یہ بھی ایک مدد ہے امام کی کہ تم اپنے بچے کو جیسا مانیٹر کرے، دوسرے معاملات میں مانیٹر کرتے ہو کہ جاب کہاں کر رہے، کتنے بجے آ رہے، کیا سیلری ہے، پڑھائی کیسی چل رہی، سب مانیٹر کرتے ہیں نا. ویسی اسلام کو بھی مانیٹر کرو، اس کی ویسا بھی مانیٹر کرو. تم چیک کرو. یہ سیرت بی بی زینب ہے، یہ سیرت بی بی زہرا ہے. بی بی زہرا کے 2 بچے، دونوں امام. امام کو زمین پہ آ کے، دنیا میں آ کر کوئی چیز کو حاصل کرنے کی ضرورت نہیں. امام ہوتا ہے، پیدا امام ہوتا ہے. اس کے باوجود شہزادی مولا حسن سے بات کر رہے کہ بیٹا نانا نے کیا کہا، بیٹا وہ کیا ہوا. بی بی چیک کر رہے جب بچہ گھر میں آ رہا. آج کوئی ماں کرتی ہے؟ ہمارے پاس ٹائم ہے اتنا کہ میں بیٹھ کے پوچھوں واٹ آر یو ڈوئنگ روم میں؟ اس لیے کہ آج ہر چیز تمہارے ٹیلی فون کے اوپر ہے. مولا علی نے جب امام علی سے پوچھا گیا تھا، کل میں نے بات کمیل کی بولتے بولتے میں نے چھوڑ دی. میرے اوپر بھی پریشر ہے کہ وہ پوائنٹ نہیں بولے، وہ پوائنٹ نہیں بولے. بٹ آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو لیو یو، ڈونٹ وری. میں جنگل میں چھوڑ کے نہیں جاؤں گا آپ کو. کمیل ابن زیاد نے مولا سے پوچھا تھا کہ مولا آخری زمانے میں، جیسے یہ زوم کی میں نے مثال دی کل، کہ اگر یہ زوم نہیں ہوتا تو ہم کہاں جاتے؟ ایسے جگہ ہیں کہ جہاں پہ آپ کے پاس کوئی کمیونیکیشن کا سسٹم نہیں. تو یہ زوم نے کربلا کو زندہ کر دیا. مولا حسین کا بھی یہ بھی زمانے کے امام کا کرشمہ ہے کہ یہ اس وقت یہ بیماری آئی کہ جب ہر ٹیکنالوجی سب آپ کے ہاتھ میں آ گئی. اگر یہ ٹیکنالوجی نہیں ہوتی تو ہم بامبے میں کہاں رہتے؟ گھروں میں بیٹھے رہتے. گھر میں بیٹھنا تو انجوائے کرنا ہے. محرم آیا اور محرم چلا گیا. شکر ادا کرو. یہ ٹیکنالوجی کے بارے میں امام علی نے دعا جناب کمیل ابن زیاد کا بولا تھا. کمیل ابن زیاد نے 37 ہجری، امام کی شہادت 40 ہجری، 37 means almost 1400 years پہلے، 1400 سال پہلے. مولا علی سے پوچھا کہ مولا یہ بتائیے کہ آپ کا جو بیٹا قائم ہے وہ کب آئے گا؟ when is going to come. جبکہ زمین کے اوپر امام علی موجود ہے، کوفے میں مولا حسن ہے، مولا حسین، تین امام موجود ہیں. ایک روایت سے چوتھے امام بھی کی ولادت ہو گئی ہے، 37 یا 38 میں ولادت ہے مولا کی. 4 امام، وہ پہلا موقع تھا زمین کے اوپر. میرا ایک جملہ غور سے سن. 38 ہجری یہ پہلا موقع تھا اس زمین کے اوپر کہ 4 امام ایک ساتھ زمین کے اوپر تھے. پنجتن الگ ہے، میں امام کی بات کر رہا ہوں. پھر یہ موقع پلٹ کے کب آئے گا؟ ظہور امام کے بعد جب رجت ہوگی، اس وقت یہ پلٹ جائے گا کہ پورے امام ایک ساتھ. لیکن 38 ہجری وہ پہلا موقع تھا زمین کے اوپر کہ امام علی بھی ہے، مولا حسن بھی ہے، مولا حسین بھی ہے، چوتھے امام بھی ہے. 4 امام ایک ساتھ. آپ نے بڑا ایزی لے کے سنا. یہ برکت کتنی ہے کہ آپ تصور ہی نہیں کر رہے کہ 4 اماموں کی برکت زمین کے اوپر ہے. اس وقت کمیل پوچھ رہے
کیا پوچھ رہے ہیں کہ مولا یہ بتائیے کہ آپ کا وہ بیٹا جو قائم ہے وہ کب آئے گا؟ کمیل کو کیا ضرورت ہے پوچھنے کی؟ میں آپ سے سوال کر رہا ہوں، کیا ضرورت ہے کمیل کو پوچھنے کی؟ یار 4 امام موجود ہے، کوئی مسئلہ ہے تو امام سے پوچھ لو. مولا علی ہے، مولا حسن، مولا حسین، اور سب گرون اپ ہے. 38 ہجری میں مولا حسن مولا حسین 30 میں کہا گئے تھے. 4 امام موجود ہیں. پھر کمیل کس کے بارے میں پوچھ رہا؟ ہمارے امام کے بارے میں. آج ہم پوچھتے ہیں، ایک مومن بامبے میں دوسرے مومن سے ملتا پوچھتے ہو کہ تمہارا پریپریشن کیا؟ لیٹ می نو، آئی ول آلسو ڈو دی سیم تھنگ. ہم اپنی زندگی میں گزار سب سے بڑے ہم اپنے آپ کو پائے سمجھ. یہ پرابلم سے ہٹو باہر، اس چیز سے باہر آؤ. یہ بچوں کو بتائیے جو معصوم بچے بیٹھے ہوئے نا، آئی ایم سو ہیپی کہ یہاں پہ یاسین مکی کے گھر میں ینگ کراؤڈ ہے. آئی ایم سو ہیپی. میرا ٹارگیٹ پوری دنیا میں یوتھ ہے. ان کے پیچھے کنسنٹریٹ کرو. یہ تمہارا جنریشن، یہ تمہارا فیوچر ہے. یہ ایسا فیوچر ہے کہ یہ لوگ اور 50 سال آگے آزاداری کو لے کے جائیں گے. ہم تو نہیں لے جائیں گے 50 سال، ہو سکتا آپ لے کے جائیں. زندہ تو سبھی رہنا چاہتے ہیں، لیکن یہ جو بچے بیٹھے ہوئے 50 ایئرس کی تو گارنٹی ہے کہ 50 سال تک یہ بچے انشاءاللہ لے کے جائیں گے آزاداری کو. یہ سب سے بڑا انویسٹمنٹ ہے تمہارے سامنے جو ہے. I'm so happy. الحمدللہ ان کے ماں باپ کو اللہ اچھا رکھے. ایک سال بعد پڑھ لے محمد والے. تو امام سے پوچھا گیا، مولا آپ کا وہ بیٹا کب آئے؟ کیوں؟ کمیل کو معلوم تھا کمیل مولا علی کا کمپینین. جتنے امام کے کلوز کمپینینز تھے نا، جس میں سلمان ہے، ابو ذر ہے، میسم ہے، مقداد ہے، عمار ہے، یہ سارے جو کلوزسٹ تھے مولا علی، جو ایک لمحے کے لیے بھی ادھر ادھر نہیں گئے وہ دور میں. ان کو معلوم تھا کہ امام علی کی خلافت لے لی گئی. اب ٹوٹل ایک ایک جملہ غور سے سنو، ٹوٹل رحمت زمین سے اور آسمان سے اسی وقت نازل ہوگی جب امام کا آخری بیٹا ظہور کرے گا. جو انڈرسٹینڈ؟ رسول اللہ کی حدیث ہے. خیبر کے بعد، جنگ خیبر جب مولا علی نے فتح کیا تو اس کے بعد اللہ کے رسول کی ایک سیئنگ، اللہ کے رسول نے سارے مسلمانوں کو ایڈریس کیا. ایڈریس کر کے کہا سنو، اگر میرے بعد آفٹر می اگر تم علی کو مان لو تو اللہ زمین سے اور آسمان سے ساری رحمتوں کو نازل کر دے گا. لیکن مجھے افسوس تم نہیں مانو گے، مجھے معلوم ہے نہیں مانو گے. تو جب مولا کی خلافت لے گئی تو پورے امام کے جو کلوز کمپینینز تھے ان کو پتا چل گیا کہ اب کوئی رحمت آنے والی نہیں ہے. اب اسی وقت آئے گی جب امام آئے گا. تو فکر تھی. آج ہم کو فکر ہے. ہم تو ایک مجلس گھڑی دیکھ کے کرتے. میں کیا بول رہا ہوں آپ سے، بامبے والے نہیں کرتے، بول رہا ہوں میں. گھڑی بغیر دیکھے ہماری مجلس نہیں ہوتی. اگر 10 منٹ زیادہ ہو جائے تو یہ مولوی بہت پڑتا ہے بھائی. سوچو میں کیا بول رہا ہوں آپ سے. اگر تم گھڑی دیکھ کے ذکر حسین کرو گے تو امام حسین کا گھڑی دیکھ لے. ہمارا تو بیڑا غرق ہو گیا. میرے گناہ اتنے، کتنے دن رہ گئے؟ ہارڈلی 2 نائٹس. آج کی رات چھوڑو، کل 8 کی رات ہے، پرسوں 9 کی رات، ختم. اب سوچو میں کیا بولوں کہ اتنی بڑی رحمت کا آج ایک بات واقعہ آئے گا جس کو میں نے چھوڑا ہے، حبیب ابن مظاہر والے، اس میں آپ کو پتا چلے گا. تو امام سے کمیل نے پوچھا، میں زوم کے بارے میں بات کر رہا ہوں، یہ ٹیکنالوجی کے بارے میں بات کر رہا ہوں. مولا علی نے اس وقت کہا، کمیل کا ہاتھ پکڑ کے آج جب کمیل ابن زیاد کا مزار نجف اشرف میں مزار ہے. اب یہ سوال کا ہو رہا، کوفے میں ہو رہا. کوفہ اور نجف اشرف آج بھی 12-15 کلومیٹر ہے. 20 منٹس کی ڈرائیو ہے آج. اس زمانے میں ڈرائیو نہیں تھی، ہو سکتا 2 گھنٹے لگتے تھے، 3 گھنٹے لگتے ہوں. آل دا وے مولا لے کے کمیل پہ آپ پڑے جہاں ان کا مزار ہے. لائے اور لا کے کہا کہ کمیل یہ جو جھاڑ ہے اس پہ تم کو پھانسی دی جائے گی. کل میں نے شاید یہ بات بولی ہے، بس وہیں سے شروع کر رہا. اور کمیل نے شکر ادا کیا اللہ کا کہ میں علی کی محبت میں مروں گا. گارنٹی ہے. ہم کبھی سوچتے بھی نہیں، ہم سمجھ رہے 100% ہم مریں گے، اللہ کرے مریں. دوبارہ اس وقت علی نے کہا کہ کمیل میرے بیٹے کے ظہور سے پہلے دنیا اتنی بدل جائے گی کہ یہ پوری دنیا ان کے ہاتھ میں آ جائے گی.
ہزاروں میل دور سے ایک دوسرے کو دیکھیں گے. تو وہاں سوال یہ ہوا تھا کہ یا علی کیا لوگوں کے ہاتھ بدل جائیں گے؟ ہاتھ بدل جائیں گے؟ امام نے کہا نہیں، ان کے ہاتھ میں ایک آلہ آ جائے گا جس کو انگلش میں ایک انسٹرومنٹ بولا، ان کے ہاتھ میں ایک انسٹرومنٹ آ جائے گا. تو کہا مولا یہ انسٹرومنٹ آئے گا کیسے؟ تو کہا خود بنائیں گے. کہا اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ کہا فائدہ یہ ہوگا کہ پھر ڈسٹینسز، فاصلے ختم ہو جائیں گے. آج ایگزیکٹلی وہی ہوا. آج کوئی فاصلہ نہیں، کوئی ڈسٹینس نہیں. یہاں بیٹھو لاس اینجلس میں بات کرو، یہاں بیٹھو آکلینڈ میں جاؤ، نیوزی لینڈ میں جاؤ جو اینڈ آف دی ورلڈ. آج دنیا میں فاصلے ختم ہو گئے. کہا میرے بیٹے کے ظہور سے پہلے پہلی نشانی، کئی نشانیوں میں ایک نشانی کہ فاصلے ختم ہو جائیں گے، ان کے ہاتھ میں آلے آ جائیں گے. ایک دوسرے کو دیکھیں گے تو لوگوں کو یقین نہیں آیا. They couldn't believe. They said کہ مولا how it's possible. ہاتھ میں کیا آ جائے گا؟ کہا وہ لوگ ہاتھ کو ایسا دیکھیں گے پوری دنیا کے ہاتھ میں آ جائے گی، اور ایک نقطہ ہو جائے گا، ایک ڈاٹ. آج پورا کمپیوٹر جو ہے ایک نقطے پہ چلتا ہے، اسپاٹ پہ چلتا ہے. جتنے ویب سائٹس ہیں، جتنے آپ کے ای میلس ہیں، .com ہے. ڈاٹ کو ہٹا دو، سی اوم کر دو، خالی چلتا ہے؟ کوئی نہیں چلتا. سارے ای میل آپ کیسے بھیجتے؟ ڈاٹ ڈالیں گے پھر کام ڈالیں جو بھی آپ سے، لیکن بغیر ڈاٹ کے کوئی چیز چلنے والی. اب سنو مولا نے کیا کہا، انا نقطۃ الباب، میں وہ نقطہ ہوں. صلوات پڑھ لے محمد والے. آپ سمجھ رہے میری بات؟ تو امام نے کمیل کو اس وقت 1400 سال پہلے کہا تھا کہ ٹیکنالوجی اتنی ایڈوانس ہو جائیں گی. میں اور آج ماشاءاللہ ٹیکنالوجی اپنے پیک پہ. دیکھیں میں یہ نہیں بول رہا کہ جو پیک تھا وہ ختم ہو گیا، اب اس سے زیادہ ریسرچ نہیں ہوگا. اسٹل ریسرچ کرو، جوپیٹر کی بات کر رہے ہیں، مارس کی بات کر رہے ہیں. لیکن اب اس وقت اگر ہم دیکھیں تو ایک پیک ہے، اس سے بھی ہو سکتا بڑھ جائے. اللہ کبھی بھی دخل نہیں دیتا، اور کرتے رہو. جتنا ٹیکنالوجی ایڈوانس ہوگی اتنا امام علی سمجھ میں آئے گا. یہ یاد رکھو، معصوم سمجھ میں آئے گا ایجوکیشن کے ساتھ. جہالتوں میں علی سمجھ میں نہیں آتا، علم سے علی سمجھ میں آئے. جتنا علم ہوگا اتنا علی سمجھ میں آئے. تو یہ تو ہمارے لیے تو بہت اچھی بات ہے کہ علم بڑھتا جا رہا، نالج بڑھتی جا رہی، اور بڑھتے جانا چاہیے. یہ ساری چیزیں ہم کو حاصل کرنا ہے، اور یہ تصور ہے نا کہ میرے امام کی مجھے مدد کرنا ہے. تو اس کے لیے چھوڑنا کیا؟ جو انسان ایٹیٹیوڈ کو چھوڑنا، ایریگنٹ نہیں رہنا. جتنے تم حاصل کرو علم، یہ دو بیماریوں سے اپنے آپ کو بچاؤ. 3 دن پہلے کی مجلس میں ایک سپاٹ پہ لا کے میں نے چھوڑ دیا تھا. لوگوں کو اتنا پسند آیا، حیرت ہوئی کہ مچھر پسند آ گیا. نہیں، میرے پاس فون آ رہے، یہاں پہ بھی مجھے یاد. بہت اچھی بات ہے، I'm really happy کہ اگر کوئی یاد دلا رہا، کوئی ریمائنڈ کر رہا تو بہت اچھی بات ہے. نمرود ایریگنٹ بہت تھا، ایٹیٹیوڈ تھا، پیسے کا، طاقت کا، غرور تھا، تکبر تھا. اس میں جب انسان جب انسان اتنا غرور پیدا کرتا ہے، ایریگنٹ ہو جاتا ہے، جو کچھ ہو میں، اس کو ذلیل ہونا لازم ہے. اس کو نیچے اللہ لاتا ہی لاتا ہے. اس لیے کہ اللہ کبھی بھی جلدی نہیں کرتا. یہ یاد رکھو، یہ ہمیشہ ذہن میں رکھو کہ مثال کے طور پہ تم نے کوئی گناہ کیا، اللہ فوراً عذاب نازل نہیں کرتا، مہلت دے دیتا. اتنی مہلت دیتا کہ اتنا ایریگنٹ تھا نمرود، اتنا کہ وہ سیدھے وہ بات ہی نہیں کرتا تھا کسی سے. اس لیے کہ پیسہ تھا، لاکھوں کی تعداد میں لوگ اس کو سجدہ کر رہے. لیکن جب سٹیج آیا موت کا تو ہوا کیا؟ اس نے کہا کہ اب اللہ نے کہا کہ اس کو میں عزت کی موت نہیں دینے والا. اور اللہ کا ایک اصول ہے، میں بہت ذمہ داری سے بول رہا ہوں، اور کئی واقعات بتا سکتا آپ کو کہ جن لوگوں نے غرور اور تکبر کیا ان کو اللہ نے ذلیل کیا.
अब्राहा, याद आया कौन है अब्राहा? अल्लाह के रसूल जिस साल पैदा हुए उस साल काबे को तोड़ने आया था। यमन का किंग था, इतना वो भी अपने आप को खुदा बोल रहा था। उसने कहा यमन से, उसने लिटरली अरब का जो जानवर है, अरब में हॉर्सेस है या कैमल, अरब में एलिफेंट नहीं होते, आज तो होते ही होंगे, लेकिन उस जमाने में सवाल ही नहीं पैदा होता था। और उस जमाने में एलिफेंट अरब वाले देखते थे कि ये तो वाइल्ड एनिमल है। उसने लिटरली हायर किया था एलिफेंट्स को, क्यों? काबे को तोड़ना है। 1000 या बाज़ रिवायतों में 2000, आप इमेजिन करो 2000 एलिफेंट्स या 1000 एलिफेंट्स पूरे मक्के में दाखिल हो गए। जितने जानवर थे ना, ऊंट घोड़े सब भाग गए, बकरियां भाग गए, खौफ के मारे, डर के मारे। लोग जाके दरवाजे बंद कर दिए। जिंदगी में पहली दफा देखा इतना ह्यूज, खौफ के मारे, खौफ के मारे सारे जानवर, जो बकरियां थी, जो भी थे, शीप गोट जो भी था, सब भाग गए डर के। लोगों ने दरवाजे बंद कर दिए। इतना ताकत का गुरूर था इसका। इसने कहा तुम्हारे पास नहीं है ना, मैं लेके आ रहा, आई विल सी के हु विल स्टॉप मी, मैं काबे को मिसमार कर दूंगा। पूरा लश्कर ये लेके आ गया। अब हमारे मौला के ग्रैंडफादर, अल्लाह के रसूल के ग्रैंडफादर जनाब अब्दुल मुत्तलिब का जमाना है। अभी उसी साल अल्लाह के रसूल की बर्थ हुई, इवन रसूलुल्लाह भी पैदा नहीं हुए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसलिए वो रहा कि एरोगेंट अगर बनोगे तो तुम इमाम के लश्कर में शामिल नहीं हो सकते। मैं टॉपिक से हटा नहीं हूं, ये बीमारी को छोड़ना है। अगर है तुम्हारे पास कि मैं इससे नहीं मिलता, इससे नहीं मिलता, मेरा ये मेरे लेवल का नहीं है, मैं इससे बात नहीं करता, मैं इससे बात नहीं करता, ये बीमारी को छोड़ो तो जब तुम हल मिन नासिर व यंसुरुना का जवाब दोगे। मौला हुसैन के जो 72 थे ना, उसमें कोई मिलियनर नहीं था। अगर मिलियनर था भी तो मोहब्बत हुसैन में मिलियनर था। समझ में आई बात? तो ये बीमारी को भी छोड़ना है। हमको चेक करना है कि मैं किससे मिलता हूं, किससे नहीं मिलता हूं, और मिलूंगा भी तो ऐसा नहीं मिले, पूरा मोमिन बन के मिले। ये मुहर्रम में ये बीमारी को छोड़ो तो तुम लश्कर इमाम में शामिल होगे। तो जब पूरा लश्कर, मैंने बात कहां से चली, जलील करता अल्लाह, कैसे जलील करता देखो। जब आया वो वाकया मशहूर है, पूरा वाकया नहीं पढ़ा। अब्दुल मुत्तलिब के कुछ बकरियों को, गोट्स को, शीप्स को उसने पकड़ लिए थे। वो मक्के के बाहर बैठा हुआ कैंप डाल के, खुद आया था पर्सनली। ये अपने आप को खुदा बोलता था कि मैं अल्लाह के घर को तोड़ूंगा। अब राह आके कैंप में बैठ गया। अब पूरा भी आर्मी उसकी खड़ी हुई कि काबे को जाके गिरा दूंगा। उस जमाने में काबा ऐसी बिल्डिंग नहीं थी, सॉलिड स्टोन की, ईंट से बनती थी, ब्रिक्स से, तो ऐसी सॉलिड बिल्डिंग नहीं थी। और हाथियों का लश्कर अगर एंटर हो जाए तो सारी टूट जाए। बैठा रहा कैंप में, तो उसको इंफॉर्मेशन आई कि यह मक्के का जो सरदार है वो आया है मिलने। तो वो ये समझा कि वो आएंगे, रिक्वेस्ट करेंगे, भाई तू चला जा, हमारी इज्जत है काबा, जो तुझे लेना है ले ले, चला जा। अब्दुल मुत्तलिब, मशहूर वाक़या, अब्दुल मुत्तलिब ने क्या कहा, आज गए, हाथ वाथ मिलाया, जो भी सिस्टम था उस जमाने में। कहा कि उसने पूछा किधर आया? अब्दुल मुत्तलिब ने कहा मैं आया हूं, तेरी हुकूमत वाले, तेरे लश्कर ने मेरे कुछ जानवरों को पकड़ लिया, शीप और गोट को, तो मैं ये बोलने आया हूं कि प्लीज मुझे दे दे। वो खड़ा हो गया, लिटरली खड़ा हो गया। खड़े होके कहा यार तुम ये मक्के के सरदार? कहा यस मैं सरदार। कहा तुमको मालूम है मैं क्यों आया हूं? कहा मुझे मालूम है क्यों आया, मैं तुम्हारे काबे को तोड़ने आया हूं, जो तुम्हारी इज्जत है और तुम्हारे दादा इब्राहिम ने बनाया था, इतने 1000 साल पुराना है, मैं 1 सेकंड में तोड़ कर चला रहा हूं। तो हंसने लगे अब्दुल मुत्तलिब। मैं ये समझ रहा था तुम काबे को बचाने आ रहे, तुम कैसे सरदार हो यार? अब्दुल मुत्तलिब ने कहा सुन, तू अपनी तकरीर बंद कर, मेरे जानवरों को छोड़ दे, इसलिए कि वो जानवरों का मालिक मैं हूं, काबे का मालिक वो है, वो देख लेगा। ये यकीन को पैदा करो इमाम के लिए। वाकया मशहूर है, लेकिन यकीन हमारे पास कितना है? हमको इमाम के ऊपर कितना यकीन है कि मैं मदद करूंगा? ये यकीन को नहीं क्या पैदा कर दे, ये ट्रस्ट को पैदा करो। ये ट्रस्ट पैदा होना, ये ट्रस्ट उसी वक्त पैदा होता कि जब बंदा स्ट्रेट होता, ट्रांसपेरेंट होता,
وہ چیزیں وہ اصل چیز ہے. چلا گیا تو اللہ نے کیا کیا اس کو. اب ابابیل اتنا سا جانور ہے, اتنا جو چڑیا ہے نا, چڑیا سے بھی چھوٹی ابابیل اتنی سی ہوتی, اتنی. اس کا منہ کتنا, اتنا سا, یہاں اتنا سا منہ. اس کے اندر سٹون کیا دیا, اتنا سا, اتنا نظر بھی نہیں آنا. پہلے ہی چڑیا کا منہ اتنا, اس کے اندر سٹون اتنا سا. بڑی بڑی میزائلز کام نہیں کرے, وہ کام کرا. ہزاروں کی تعداد میں ابابیل آ گئے. ہاتھی کو ختم کرنا تھا, ہاتھی کو. غور سے سننا, آپ نے ہزاروں مرتبہ سنا لیکن میرے منہ سے سنا, میں دوسری طریقے سے پڑھا میسج کے ساتھ. اتنا سا جان ہتھیار ہے, لیکن اتنا خطرناک ہے کہ اگر ہاتھی پہ گرا تو قرآن بول رہا سورہ فیل پھونسا بن گئے. اب آپ یہ بولو, جانور میں اور انسان میں فرق ہے کیا؟ فرق ہے بھائی. ہم کو عقل ہے, برین, دماغ دیا ہے, جانوروں کو دماغ نہیں ہے. ہم کو سب سے بڑی نعمت ہمارے کو عقل دیا اللہ, کہ ہم کو معلوم ہے یہ اچھا یا برا ہے. جانور کے پاس نہیں ہوتا. لیکن کبھی کبھی ہم بھی جانور بن جاتے ہیں, نہیں بنتے. تو اللہ نے اتنا خطرناک ہتھیار, آپ کوئی بڑی چاقو بچوں کے ہاتھ میں دیتے, معصوم بچوں کے ہاتھ میں, کہ کہیں مار لے گا, نہیں دیتے. اتنا خطرناک ہتھیار کہ اگر ہاتھی میں ڈالے تو قرآن بولا بھوسا بن گئے. اتنے ہزاروں پرندوں کو, ہزاروں یہ ابابیل کو اللہ نے دے کے بھیج دیا. ارے یہ کہیں بھی ڈال سکتے تھے. اب تو مطلب کے گھر پہ ڈال دے تو وہ ٹوٹ جائے, کعبے کے اوپر ڈالے تو وہ ٹوٹ جائے. لیکن اگر ڈال سکتے تھے, لیکن اللہ نے سورہ فیل میں کہا ارسلہ, کہ ہم نے بھیجا. جس کو اللہ بھیجتا وہ غلطی نہیں کرتا. میں کیا بول رہا ہوں آپ سے, جو اللہ جس کو بنا کے بھیجتا وہ غلطی نہیں کرتا. تو ہوا کیا؟ اللہ نے, میرا سوال یہ ہے کہ ابراہا کو اللہ نے چڑیا کے جو کنکر کے ذریعے کیوں مارا؟ ہاتھی سے بڑا جانور پیدا کر کے مکے میں بھیج دینا تھا. اللہ قادر مطلق ہے, کن فیکن ہے, 1 منٹ میں لشکر آنا, اس کو ختم کرنا تھا. لیکن اللہ نے ایک سٹائل بتایا اپنا. جب میرے سامنے کوئی ایروگنٹ بن کے آتا نا, میں اس کو عزت کی موت نہیں دیتا, اس کو ذلیل کرتا. یہی چیز نمرود کے ساتھ اللہ نے کی, کہ ملینز کی تعداد میں اس کے سامنے سر جھکا دے. اس نے مچھر کے ذریعے سے مارا اس کو, اور ایسا مارا فوراً موت نہیں آئی. مچھر ناک سے دماغ میں چلا گیا. جیسی دماغ میں گیا, اب اس کا مائگرین شروع ہو گیا. آج کی زبان میں, آج کی لینگویج میں مائگرین شروع ہو گیا, اور شدید مائگرین, آدھے سر کا درد. یہ جب سے یہ آیا ہے, سمجھ آیا ہے, یہ مائگرین اسی وقت میں آپ بول رہا, بعد میں پوچھنا نہیں میرے سے, میں تو میں آپ کو بتا رہا ہوں. تو یہ مائگرین شروع, اور ایسا خطرناک مائگرین تھا, ایسا خطرناک. اس کا علاج کیا تھا آپ کے لیے امیجن, میں بچوں کے لیے بول رہا, بڑوں کو تو شاید معلوم بھی ہے. وہ گلاس روم سے باہر آیا, مچھر جانے کے بعد, باہر آنے کے بعد اب ڈاکٹرز 1000 میڈیسن دے رہے اس زمانے کے, کسی سے علاج سے نہیں ہو رہا. ایک اس کا جو ساتھی تھا, اس نے نمرود کے سر پہ ایسا مارا ہاتھ سے, کوئی اثر نہیں ہوا. اس نجومیوں نے کہا, اس کو بتایا تھا کہ مچھر جائے گا. ایک مچھر, آج کے زمانے میں بولیں گے تو یقین ہے کہ یار مچھر گیا کیسا اندر, اور اندر جا کے زندہ کیسا رہا. یہ قادر مطلق ہے اللہ. اللہ چاہے تو یہ بھی کر سکتا. اس کے بعد کئی مہینے زندہ رہا. اس کا درد, اس کی تکلیف کیسے کم ہوتی تھی؟ اس نے ہزاروں لاکھوں لوگوں کو اپنے سامنے سر جھکایا تھا. اللہ نے کہا کہ اس کے سر پہ جب تک جوتے نہیں مارو گے. میں کیا بول رہا آپ سے, یہ تاریخ ہے, ہسٹری ہے, جو میں آپ کو بول رہا. اس سے جو ملنے جاتا تھا وہ اپنے شوز نکال کے اس کو مارتا تھا, تو اس کا دماغ صحیح ہوتا, تکلیف کم ہوتی. کئی مہینے ایسی رہا, اس کے بعد واصل جہنم ہو گیا. تو اب میں پورا بولنے کا مطلب کہ اگر تم امام کی اطاعت کرو گے, امام کے لشکر میں شامل ہوگے, تو دنیا میں بھی عزت ہے, آخرت میں بھی عزت ہے. اگر تم عزت چاہتے, زندہ رہنا چاہتے, تو امام کی اس آواز پہ 1442 ہجرہ کے محرم, ابھی سٹل 2 days
مجھے ایک مت بولو، نہ وائف کو بولو، نہ کسی کو بولو. پلان یور سیلف، پلان یور سیلف. عاشورے تک مولا حسین کو گفٹ دو کہ مولا حسین آپ کو یہ پسند نہیں ہے نا، یہ میری لائف میں، آئی نو یہ میری لائف میں ہے، تو میں آج کے بعد سے یہ نہیں کروں گا. سب سے پہلے چیز ان چیزوں میں مولا حسین کے لشکر میں شامل ہونے کے لیے دھوکہ دینے سے بچ جاؤ. دھوکہ ایک ورڈ ہے خالی اتنا سا، پورا اسلام دھوکے میں. ایک انسان دوسرے انسان کو دھوکہ دے رہا، ہسبینڈ وائف کو دھوکہ دے رہی، وائف ہسبینڈ کو دھوکہ دے رہی، یہ مومن اس کو دھوکہ دے رہے، وہ پھر میں مومن ہوں. یہ چیز سے بچو. ساری نمازیں ایک طرف. دھوکے باز کا کوئی اسلام میں عزت نہیں ہے، کوئی مقام نہیں ہے، کوئی اسٹیٹس نہیں. میں ایک جملے کا ذمہ دار، اگر مولا حسین کے لشکر میں جانا ہے، حل من ناصر ینصرنا کا جواب دینا ہے، تو اس دھوکے سے بچو اپنے آپ کو. میں جنرل میسج دے رہا پورے خیسر باغ کے ممبر سے، پوری دنیا سنی مجھے سے، پوری دنیا سنی. میں جانتا کہ کہاں جا رہا یہ. میں آپ سے ریکویسٹ کر رہا کہ یہ سال محرم، اپنے آپ کو، میں نے پہلی مجلس میں بولا تھا کہ مجلس محرم اپنے آپ کو ریفائن کرنے کی جگہ، ریفائن کرنا. کوئی پرفیکٹ نہیں ہے، کوئی پرفیکٹ نہیں ہے. یہ بیماری آج ہماری کمیونٹی میں سب سے زیادہ ہوگی. لوگوں کو دھوکہ دینا، فراڈ کرنا. پھر مومن کیسے بابا، پھر مومن کیسے؟ then how can you say کہ I'm follower of امام حسین، I'm follower of امام علی؟ مجھے ایک چیز بتا دو کہ حسین کا یا مولا علی کا شیعہ، ان کے جو کمپینینز تھے اس دور میں جو امام کے چاہنے والے تھے، کوئی ایک چیز بتاؤ کہ اس نے کہا کہ یہ ایسا فراڈ کیا ہے. لفظ فراڈ ایک ہے، لیکن اس میں کئی چیزیں آتی، کوئی ایک چیز نہیں آتی، کئی چیز. تو یہ بیماری سے بچنا ہے. اگر ہوا ہے اب تک ہوا ہے تو جسٹ سے سوری ٹو مولا، جیسے سوری ٹو امام حسین. جیسا ہن نے کیا نا ویسا سوری بولو، اور سوری بول کے بولو مولا جو میری لائف میں پاس تھا from now I promise you I'm not going to repeat this again. اپنے آپ کو کلین کر لو. زندگی کا بھروسہ نہیں ہے، زندگی کا بھروسہ نہیں. یہ بیماری I know، یہ بیماری اتنی کامن اور کینسر کی طرح ہماری کمیونٹی میں پھیل گئی. اس کو دھوکا، اس کو دھوکا، اس کو دھوکا، اس کو دھوکا. پھر نماز بھی ہے، روزہ بھی ہے، ذکر. فائدہ کیا یار نمازوں سے؟ فائدہ کیا ہے روزوں سے؟ What are you getting؟ کتنے دن کرو گے؟ ایک سٹیج آئے گا، ایک وقت آئے گا، تم کو جواب دینا ہے. You have to answer. You have to answer. We have to answer. Not you. We have to answer. ایک ایک لمحے کا آنسر کرنا ہے. اور اگر دھوکہ ہو گیا تمہارا رسک، اگر تم سمجھ گئے ٹائمنگ، لیکن زندگی تمام تم بچوں کو، جو ہم بچوں کو کھلا رہے وہ حرام کھلا رہے. میں پلیز ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ اگر خدا نہ خواستہ بولو، خدا نہ خواستہ کوئی اس بیماری میں مبتلا، تو پلیز آج بھی موقع، آج 8 محرم کی رات، معافی مانگ لو. جیسا ہر آ کے معافی مانگا، ایک چانس اللہ ہم کو بھی دے گا. اینڈ ٹرسٹ یور اللہ، ٹرسٹ یور اللہ، ٹرسٹ یور امام کہ مولا تم کو کہاں سے کہاں پہنچیں گے. صلوات پڑھ لیں محمد والے محمد. ایک باواز سے بلند صلوات پڑھیں پلیز. اس لیے کہ دوستو، یہ جو ہم کو اسٹیٹس ملا ہے نا مجلس کا، ذکر حسین کا، اس کا کوئی اندازہ لگا سکتے؟ ہم سوچ سکتے کہ جو آپ اس وقت فرش عذاب پہ آپ لوگ یہاں بیٹھے ہوئے، آپ انصاف سے بولو، انصاف سے بولنا. اگر کسی کو میں انوائٹ کروں اپنے گھر پہ تو سامنے والے کا اسٹیٹس دیکھ کے انوائٹ کرتا ہوں. پلیز غور سے سنیں کہ ارے اتنا اچھا ویل ٹو ڈو آدمی ہے، اس کو میں بلا کے نیچے تھوڑی بٹھاؤں گا. کبھی نہیں سوچتا. وہ بولتا ہے یار اس کے لیے اچھا ارینجمنٹ کرو. کوئی دعوت دو، کوئی دعوت دو، گھر چھوٹا رہو بڑا رہو، سامنے والے کے اسٹیٹس کو دیکھ کے میں بلاتا، اس کو بٹھانے کا ارینجمنٹ کرتا. یہ تو بہت اچھا گھر ہے. میں ایسے ایسے گھروں میں جا کے مجلس میں پڑھا ہوں، ایک روم اتنا سا، ایون وہ اس بندے کے پاس فرش نہیں ہے بچھانے کا، کوئی آدمی برا نہیں مان رہا.
100 आदमी आ गए, जबकि घर है 25-30-40 का, बाहर खड़े हुए, इधर खड़े हुए, उधर बैठे, छूटक मत बैठे। किसी ने ये कंप्लेन नहीं किया यार तूने मजलिस में बुला लिया, तेरा घर ही नहीं इतना बड़ा, इतने लोगों को बुला लिया। इसलिए कि ये मजलिस जिक्र ऐसा जिक्र है, यहां पे घर देखा नहीं जाता। ये कितना बड़ा ऑनर के जहां बैठ गए, इसकी इंपॉर्टेंस को समझो। हबीब इब्ने मज़ार कल जब बात छोड़ी थी, हबीब इब्ने मज़ार के पास करबला मोहल्ला में और काजिमैन में, नजफ अशरफ में और खुम, ये दीनी मदरसे शुरू से। नजफ अशरफ का मदरसा शेख तूसी ने बनाया था 1000 साल पहले, जिनके नाम का आज भी बाबे तूसी है। कभी मेरे साथ चलो ज़ियारत में तो मैं बताऊं कि कौन कौन कहां पर। इवन ईरान में, ईरान का जो मदरसा है ना आज हमारे सामने, खुम का जो मदरसा, तो उसका फाउंडर है अब्दुल करीम अल हायरी, एक्स्ट्राऑर्डिनरी पर्सनालिटी, जिसको इमाम हुसैन ने 25 साल की जिंदगी दी थी। अब्दुल करीम अल हायरी गुलिस्तान के अशरे में इंशाल्लाह, जो मैं 12 मुहर्रम से पढ़ रहा हूं हर साल की तरह, गुलिस्तान हिंद जूहू, जो इस साल ऑनलाइन होगा और डिफरेंट चैनल्स के ऊपर यह अशरा रिले होगा, ज़ैनबिया पे, अली चैनल पे, सफीनतुल नजात पे, तीनों चैनल्स के ऊपर ये लाइव रिले होगा फ्रॉम 12th of मुहर्रम टिल 21st of मुहर्रम। गुलिस्तान हिंद बॉम्बे, शाम में ठीक 9 बजे और 10 बजे खत्म हो जाएगा, 1 घंटे की मजलिस। बहुत पुराना अशरा है, मैं खुद कुछ 14-15 साल से मैं ही पढ़ रहा हूं मशहूर। तो उसमें बताऊंगा आपको कि कैसे, क्या स्टेटस है, क्या मजलिस है। तो हबीब इब्ने मज़ार मदरसों, अब्दुल करीम अल हायरी, अपनी नमाज शब में इनका नाम लो। कितने लोगों को तो नाम भी मालूम नहीं होगा कि हु इज अब्दुल करीम, द फाउंडर ऑफ खुम मदरसा, जिनकी लहद ग्रेव आज भी मासूमा के रोजे में, अल्लाह हमको जाना नसीब करे इंशाअल्लाह। आज भी खुम में मासूमा के रोजे में, राइट इनसाइड द हरम, बीबी की लहद है, उसके बाहर निकलो तो कई 20-25 ग्रेव्स है। उन ग्रेव्स में अब्दुल करीम अल हायरी की ग्रेव मौजूद है, जो फाउंडर ऑफ खुम मदरसा। ये वो बंदा है कि जो रजा शाह कबीर, इन्हें अब जो जिसको आगा खुमैनी ने जो रजा शाह को निकाला था, इसका बाप, उसको बोलते हैं रजा शाह कबीर, बड़ा बाप, बड़ा रजा शाह, उसका जमाना था। 80 अप्रोक्सीमेटली 70-80 ईयर्स इधर नजफ अशरफ में। इस्फहानी उनका दौर था और अबुल हसन इस्फहानी का दौर था। गोल्डन एरा ऑफ नजफ अशरफ है उस जमाने का। तो उस वक्त इन्होंने खुम का मदरसा खोला, इंशाल्लाह उनकी बातें बाद में सुन। और शेख तूसी ये नजफ अशरफ के मदरसे के बानी है, फाउंडर है 1000 साल पहले, जिसको सद्दाम ने जिस मदरसे को बंद किया। तो उसूल ये था, आज भी उसूल ये है, अगर आप सुबह में हरम जाए नजफ अशरफ, फजर के बाद आप देखेंगे कि तलबा जब दीनी क्लासेस वहां स्टार्ट होते तो सबके हाथ में बुक्स रहती और वो लोग पहले आके मासूम को सलाम करते, इमाम को सलाम करते, फिर अपनी क्लास में चले आते। ये एक उसूल है बच्चों का, पूरे स्टूडेंट्स का। मासूमा के बाद भी सीरिया में भी ऐसी करते थे, जब सीरिया में था खुम में भी ऐसी करते, करबला मोहल्ला। तो ये जो मदरसा था करबला का, गौर से सुनो, करबला में 2 स्टूडेंट्स मदरसे में पढ़ आए, मौला हुसैन की ज़ियारत, अल्लाह हमको भी नसीब कर, मेरे मौला हुसैन आए, इमाम हुसैन की ज़ियारत करके हर ज़ाहिर क्या करता, जनाब हबीब के पास जाता। हबीब इब्ने मज़ार, मौला ने हबीब को अजीब इज्जत दी, जाए इन्होंने सलाम किया, छोटी सी ज़ियारत है, जनाब हबीब ने ज़ियारत की। ज़ियारत करके जैसे एक दूसरे से बात करते ना, एक स्टूडेंट ने कहा कि यार मौला हुसैन ने हबीब को क्या स्टेटस दिया। गौर से सुनो, हबीब को कितना स्टेटस दिया कि इमाम के बच्चे गंजे शहीदा में, इन्हें शहजादे कासिम, शहजादे औनो मोहम्मद, मौला अब्बास के भाई, इमाम हसन के और बेटे अब्दुल्ला इब्न हसन, सारे लोग गंजे शहीदा में, वो मास ग्रेव में और शोहदाए करबला। हुसैन ने हबीब को बिल्कुल अलग जगह दी, ये किसी को नहीं दी, दूर दूर चले गए, इसलिए कि उनकी ट्राइब लेकर गई। और औन इब्न अली दूर है, सिर्फ औन इब्न अली दूर है, सारे करबला के अंदर, उसके नजरी के अंदर। तो कहा यार कितना बड़ा स्टेटस दिया। मौला हुसैन के चाइल्डहुड फ्रेंड थे, तो हुसैन ने दोस्ती का हक निभाया।
دوستی کا حق نبھایا کہ الگ سے اسپیس دیا کہ اب جو ظاہر امام حسین کو سلام کرتا وہ الگ سے جا کے حبیب کیا، حبیب ابن مظاہر. دوسرے نے کہا بالکل صحیح بول. اب حبیب کی کوئی خواہش نہیں ہوگی، اب حبیب کی کوئی آرزو نہیں ہوگی کہ کسی کو مولا حسین نے لیٹر لکھ کے نہیں بلایا. حبیب کو لیٹر لکھ کے اس کو کربلا میں بلایا. بی بی زینب نے سلام کیا. شہادت کے بعد حبیب کو وہ اسٹیٹس دیا کہ الگ سے ان کا مزار بنا ہوا ہے. یہ اسٹیٹس کسی کو مولا حسین نے نہیں دیا، جس کو دینا دیا، لیکن حبیب کو دیا، کسی کو نہیں دیا. یہ کہا، دونوں گھر چلے گئے. کلاس کر کے گھر کو. شب میں خواب میں دونوں نے حبیب ابن مزار کو دیکھا. سو لکیاں حبیب ابن مزار خواب میں آئے، آ کے بولنے لگے، دن میں سو جانا، آ کے بولنے لگے کہ ایک زائر کربلا، اے میرے مولا حسین کے زائر، تم لوگ جو بات کر رہے تھے وہ سچ ہے، ریالٹی، حقیقت. غور سے سنو. حبیب نے آ کے کہا، اے زائر کربلا، اے میرے مولا حسین کے زائر، تم دونوں جو بات کر رہے تھے نا وہ بالکل سچ ہے. مولا حسین نے مجھے چائلڈہڈ فرینڈشپ ہونے کا وہ آنر دیا کہ مجھے بلایا لیٹر دے کے، پرسنل لیٹر بھیجا، اور میں آیا. شہزادی نے مجھے سلام کیا، اور شہادت کے بعد امام حسین نے مجھے الگ جگہ دی. تو یہ دونوں نے کہا خواب میں کہ اے حبیب ابن مظاہر، اب آپ کی تو کوئی خواہش نہیں ہوگی، آپ کو تو ساری خواہشات مل گئی، ساری عزت مل گئی، اب آپ کی کوئی وش ہے؟ اس وقت حبیب نے کہا ابھی بھی میری ایک وش ہے، ابھی بھی میری ایک خواہش ہے. آپ سنیں گے تو حیرت کریں گے. تو یہ دونوں، اب میری طرف متوجہ نہیں، ختم کر رہا ہوں میں. یہ دونوں جو دوست تھے جنہوں نے خواب میں دیکھا تھا، they were shocked. جیسے کہ اتنا ملنے کے بعد اب کیا خواہش ہے تمہاری؟ تو حبیب نے کہا کہ اگر اللہ مجھے زندہ کرے، اس دنیا میں بھیجے، تو میں حسین کا عزادار بن کے فرش پہ بیٹھوں. کیا سن رہے یار؟ منہ تو کھولو. امیجن کرو تمہارا اسٹیٹس کیا ہے. جس گھر میں عزاداری ہو رہی ہے اس کا گھر کا اسٹیٹس کیا ہے. وہ اپنی خدمت میں ناز کرے. جس گھر میں مجلس ہو رہی وہ شکر کرے روز اللہ کا کہ اللہ نے یہ آنر دیا کہ ان کے گھر میں پورا عشرہ ہوا. ایوری ڈے جسٹ سے کیوں رکعت نماز کہ اللہ تیرا شکر ہے. امام کا شکر ادا کرو، زمانے کے امام کا. کہ یاد رکھو مجلس ایک ایسی چیز ہے جب تک امام نہیں چاہتا کسی کے گھر میں مجلس نہیں ہوتی. یہ عزت نہیں ملتی، عزت اسی کو ملتی جس کو امام چاہتا. تو اب اپنا سیر لگا کہ حبیب جیسا حسین کا صحابی، حسین کا ساتھی خواہش کر رہا کہ میرے مولا حسین کی مجلس میں جا کے بیٹھ. ہم کتنا ایزی لے رہے، کتنا ایزی لیتے ہیں ہم سوچ. میری ایک خواہش ہے پورے باندرا والوں سے، پورے بامبے والوں سے، آن لائن ہو رہی نا مجلس سے، ہر گھر میں ایک مجلس کرنا، روز مجلس کرو. نوحہ پڑھنا نہیں آتا؟ اتنے نوحے خان کے نوحے تمہارے اسمارٹ فون میں، یوز کرو ٹیکنالوجی کو. ہسبینڈ وائف بچے کھڑے رہ کے ایک نوحہ پڑھو روز. یہ 10 دن 40 دن تک 40 تک تم کر کے دیکھو. مجھے کچھ نہیں چاہیے تم سے، میں جا رہا واپس. میری دعا چاہیے، مجھے دعا کر دینا، میرے لیے دعا کر دینا بس. جسٹ پرے فار می. کر کے دیکھو 1 5 10 یا ایام ازائے، دور ازائے. تم دور ازائے بار بار بولو. چہلم تک اپنے گھر میں ایک مجلس کرو. 5 منٹ نکالو یار. یو لو امام حسین نا، تو مولا حسین کے لیے 24 گھنٹے میں 5 منٹ نکالو. اپنی ماں باپ بھائی بہن بچے سب کھڑے ہو جاؤ، ایک نوحہ پڑھو. پراپر ماتم کرنا. یہ نہیں کہ فون پہ بھی لگے سالہ مجلس میں آئے تو فٹ آف کرنا فون. 1 گھنٹہ نکال. اگر فون پہ رہیں گے تو پھر تم کنسنٹریٹ نہیں کر سکتے، بالکل نہیں. ہو سکتا ہے 1 گھنٹے کی مجلس میں کوئی ایک پوائنٹ ملے تمہیں، پورا 1 گھنٹہ بیکار ہو گیا، لیکن ایک پوائنٹ نکلے، وہ ایک پوائنٹ تمہاری تقدیر کو بدل سکتا. کسی کے مجلس میں جاؤ، نہیں میرے مجلس میں دیکھ لو فون. یو آر ناٹ گوئنگ ٹو گیٹ اینی تھنگ فرام مائی مجلس. میں بول رہا آپ کو. لیکن اگر آپ دوسروں کے مجلس میں جاؤ، سب سے پہلے یہ آف کرو. اب آپ میٹنگ میں کہیں جاتے ہیں، کھولتے $1 ملین کی میٹنگ ہو رہی، اتنا بزنس آنے والا ہے، آپ فون گاڑی میں رکھ دیتے.
وہ سامنے والا کیا ہے اپسیٹ نہیں ہوتا؟ کیا بیٹھ کے فون پہ بات کریں گے؟ نہیں کریں گے. یہ تو مظلوم امام حسین ہے. میرا مولا مظلوم ہے. آپ کیا سمجھ رہے ہیں فرش اعضا پہ بیٹھے تھے امام حسین کی نگاہ نہیں ہے؟ مولا حسین آپ کو نہیں دیکھا؟ سب سے پہلے بیماری سے بچو یار. یہ فارمیلٹی کی مجلس نہیں ہوتی. ہر مجلس میں 1 گھنٹے میں کیا $1 ملین کا لاس ہو رہا تمہارا؟ واٹ آر یو لوزنگ؟ کوئی لوز کر رہے؟ میں پورا میں لائیو جاری مجلس سب کا بول رہا. بیٹھ کے فون پہ لگے ہوئے میسجز کر رہے. یہی عادت بچوں کو آ گئی کہ بچے بیٹھ کے گیمز کھیل رہے. آپ بچوں کو پلیز مجلس کی امپورٹنس سمجھو. حبیب جیسا حسین کا ساتھی بول رہا کہ میں کو موقع ملا اللہ زندگی دے تو میں دنیا میں جا کر فرش اعظم پہ بیٹھ کے اپنی اور تقدیر کو بدل دوں. صلوات پڑھ لیں محمد والے. حقیقت نہیں بول رہا. اپنی آنکھوں سے بیٹھ کے دیکھتا ہوں, پوری دنیا دیکھتا ہوں. ریالٹی ہے بابا, ریالٹی ہے. 1 گھنٹے میں تم کوئی لوز نہیں کرے کوئی بزنس. اور حسین کی مجلس میں بیٹھو گے تو لوز کرو گے. حسین تو تم کو عطا کرے گا. بچوں کو عادت ہوگی, بچے بولیں گے میرا ڈیڈ میری مام کر رہی, کوئی بری بات نہیں ہے. یہ لوگ آگے چل کے کریں گے. بچوں کی تربیت کے لیے یہ کرو. مجلس ایک تربیت کا نام. بس اوبیڈینٹ بن کے رہو گے. میں نے یہ چیز اپنی پوری زندگی میں یہ آزمائی. جو مولا حسین سے اوبیڈینٹ ہے وہ دنیا میں عروج ہے اس کا. میری بات پہ تم یقین کرو. میں ایک اسٹوڈنٹ ہوں, ایک اسٹوڈنٹ کی بات سن لو. جس نے مولا حسین کے ساتھ سنسیئر رہا, اوبیڈینٹ کہ میرا کچھ نہیں, جو کچھ ہے حسین کا. اس کے بعد دیکھو میں وہاں چلا گیا. بلندیوں پہ جاؤ گے, عروج کرو گے اپنی زندگی میں. یہ اوبیڈینٹ کون تھا کربلا میں سب سے زیادہ؟ آج جس کی شہادت کے مجلس کرتے. مولا عباس کی لائف کا سب سے بڑا امپورٹنٹ پہلو اطاعت تھی. میرا ایک جملہ غور سے سنو. اگر ابو الفضل نہیں ہوتے, پلیز غور سے سنو, اگر مولا عباس نہیں ہوتے تو دنیا کو معلوم نہیں ہوتا کہ امام کا اطاعت گزار کیسے ہوتا ہے. ابو الفضل نے دنیا کو بتایا کہ امام کا اوبیڈینٹ کیسا ہوتا ہے. ساری اپنی خواہشات کو قربان کر دیا. اب عباس کی کوئی خواہش نہیں رہی, کوئی آرزو نہیں. آپ کو باب الحوائج کیوں بنایا گیا؟ اس لیے کہ 32 ایئرس میں مولا عباس کی کوئی خواہش پوری نہیں ہوئی. میں نے کتنی آسانی سے یہ جملہ بولا. مولا عباس کی کوئی خواہش پوری نہیں ہوئی, اسی لیے آپ کے دروازے کو باب الحوائج بنا. اب آپ کو حیرت ہوگی, میں آپ کو ایک چیز پڑھنے جا رہا. باب الحوائج خالی نہیں ہے. ہمارے علماء کیا بولتے ہیں, شیخ مرتضی انصاری جیسی پرسنالٹی. شیخ مرتضی انصاری اتنی عظیم پرسنالٹی ہے. نجف اشرف میں باب قبلہ کی طرف سے اگر آپ انٹر ہو رہے تو نجف اشرف میں ان کا مزار ہے. یہ ہارڈلی 100 سال کے ہیں. آج پورے دنیا میں, میرے ایک جملہ غور سے سنو, میری ذمہ داری میں لائف جاری مدد. آج جتنے مدرسے, خم کا مدرسہ اور نجف اشرف کا مدرسہ, وہاں پہ جو سلیبس جیسا آگے شیشانی پڑھ کے نکلے, اوپر کے پورے مدرسے علماء جو سلیبس میں ہمارے مدرسوں میں پڑھایا جاتا وہ شیخ مرتضی انصاری کا سلیبس. کتنی بڑی بات. 100 سال سے ان کا سلیبس چل رہا ساری یونیورسٹیز میں. ہمارے شیخ مرتضی انصاری کہتے ہیں کہ عباس صرف باب الحوائج نہیں, ہمارے لیے مولا عباس کو بولتے تھے کہ یہ باب الحسین ہے. آپ سمجھے باب الحسین؟ انا مدینہ تو علم والیون بابوہا, کہ میں علم کا شہر ہوں, علی اس کے دروازہ ہے. تو کہا کہ اگر حسین تک جانا ہے تو پہلے عباس کے دروازے سے جاؤ. باب الحسین کہا شیخ مرتضی انصاری کہتے. اس کے بعد شیخ مرتضی کا ایک اور جملہ ہے کہ یہ پلیز غور سے سنو کہ شیخ عباس کا کیا ہے, کہ صرف یہ باب الحسین نہیں, یہ باب الائمہ. اللہ اکبر, انہیں 12 اماموں کا دروازہ ہے. عباس اس پرسنالٹی کا نام ہے, اس پرسنالٹی کا نام ہے.
کہ جس کو ہمارے علماء اور شیخ منصور انصاری کوئی معمولی عالم نہیں تھا، اپنے دور کا عظیم ترین عالم شیخ ان کا پورا واقعہ میں پڑھ چکا کہ کیا پرسنالٹی تھی، کیا کنٹریبیوشن ہے ٹو شیعزم. یہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے حل من ناصر ینصرون کا جواب دیا. ان کی لائف کو دیکھ کے ہم اپنی لائف کو دیکھ لیں. کہتے ہیں عباس باب الائمہ، 12 اماموں کے بعد جانے کا دروازہ. کیوں ملا جناب عباس کو؟ یہ صرف اس لیے ملا کہ ایسا اطاعت گزار تھا، ایسا اوبیڈینٹ تھا کہ اپنی کوئی خواہش کو پورا نہیں کیا، کبھی جواب نہیں دیا، کبھی جواب نہیں دیا. آپ سوچو دوستوں، کوئی معمولی بات ہے کہ اگر بی بی زہرا بولے یہ میرا بیٹا ہے، فاطمہ جس کو بیٹا بولے، اب اس کی عظمت کا اندازہ لگاؤ کہ کیا عظمت تھی. اب انشاءاللہ گلستان کے مجلس میں پڑھوں گا، میرا ٹائم ہو گیا. ایک صلوات پڑھ لے محمد وآل محمد. اتنی تھکن تو نہیں ہے بھائی، میرے کو تھکن نہیں ہے، آپ لوگوں کو کیوں تھکن ہے؟ بس دوستو، مولا آباد رکھے، مولا مجلس کرانے والوں کو آباد رکھے. اللہ خیسر بھائی کے درجات کو بلند کرے. محفل محبان پنجتن کے پورے اراکین کو سلامت رکھے. جو اس میں کام کر رہا، جو کام کر رہا، اللہ سب کو سلامت رکھے. بڑا خلوص کے ساتھ میں بار بار ہر سال بولتا ہوں کہ اس مومنہ کے لیے بھی روز فاتحہ پڑھنا. جب آپ لوگ اپنے مرحومین کے لیے پڑھتے، خیسر بھائی کے لیے بھی پڑھنا. کہ آزاداری کی ایک بامبے کی ایک شان خیسر باغ کا اشرا ہے. مجھے سٹارٹنگ میں جب میں بامبے پڑھ رہا تو مجھے نہیں معلوم تھا. آئی تھنک 4-5 سال کے بعد مجھے کہا گیا تھا، جب یہ بینڈرا کے لڑکوں نے کہ مولانا 8 یا 9 محرم کو لوگ گئے تھے، میں نہیں گیا تھا. کہا تھا کہ مولانا بامبے والوں کے لیے، میں بات کر رہا ہوں 15-16 ایئرز بیک، مجھے خود ماشاءاللہ 21 ایئرز ہو گئے، 21 ایئر تھا بامبے کا. تو مجھے جب کہا تھا لڑکوں نے بامبے کے، میں نام تو نہیں بولوں گا، کہ بامبے والوں کے لیے اگر خیسر باغ کی مجلس نہیں کرے تو محرم نہیں ہوتا. ہر آدمی کو جانا ہی جانا خیسر باغ. کوئی ایک دن تو جاتا ہی، 7, 8, 9 بتا رہے تھے کہ جانا ہی جانا ہے. محرم میں خیسر باغ جانا 15-16 سال پرانی بات کر. تو آپ سوچو کہ کیا خلوص ہے اس بندی میں. میں تو سیلوٹ کرتا، میں روز ان کے اوپر فاتحہ پڑھتا کہ اس بندی کا احسان ہے کہ محرم کا عشرہ اس خاتون کے نام سے مشہور ہوا. مجلس حسین کی ہے، عزاداری حسین کی ہے، لیکن یہ کوئی نہیں بولتا. خیسر باغ کا عشرہ بولیں گے. خیسر باغ کا عشرہ مطلب کوئی پوچھے گا ہوئی خیسر باغ، کیا ہوئی خیسر، تو جب بتایا جاتا ہے کہ خاتون تھی. دیکھو یہ چیز جیسا دعائے کمیل، میں کمپیر نہیں کر رہا، میں آپ کو بتا رہا کہ اگر خلوص ہوگا تو امام علی کی دعا، نبی خضر کی دعا مشہور کس سے ہوئی؟ کمیل ابن زیاد سے. کمیل ابن زیاد کی دعا تھوڑی ہے، یہ تو امام علی نے دی. مولا ہمیشہ خلوص دیکھتے کہ اگر تمہارا خلوص ہوگا تو ایسا بخشتے، ایسا دیتے کہ آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ کیا دے رہے تھے. صرف خالص ہو کیا نا. میں جو بول رہا میرے پوری تقریر کا خلاصہ یہی تھی. کل اور پرسوں 2 مجلسیں بس انشاءاللہ. مولا آباد رکھے. تو آج ایک ایسے شہید کا ذکر کہ جب تک وہ زندہ تھے سیدانیوں کے دل کو سکون تھا. عباس کی موجودگی بی بی زینب، بی بی ام کلثوم کے دل کو سکون پہنچا رہی. عباس کو ابھی میں نے آپ سے کہا کہ شہزادی نے اپنا بیٹا کہا. دوستو جہاں بھی آپ لوگ بیٹھ کے سن رہے، اگر شوز پہنے ہوئے تو شوز اتار دو. ریموو یور شوز، ریموو یور چپلز. یہاں تو کوئی نہیں. اور sit properly for 5-10 minutes. بس میں بالکل آخری حصے میں آ گیا کہ اب اس کا ذکر ہے کہ جو ہر مجلس کی شان ہے، وہ یاد ہر جگہ. اور آج محرم کو تو مولا عباس کا علم ایسا استاد ہوتا ہے، ہر کے ہاتھ میں علم ہے عباس کا. اس خلوص کے ساتھ عباس نے علم کو اٹھایا تھا. کیا لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں پوری دنیا میں عباس کے نام کے علم ہے. جس گھر میں علم وہ خوش نصیب ہے. عاشورے کے دن علم اٹھاؤ گھر میں، اس کو ٹھنڈا بھی کرو، پھر 12 محرم کو اسٹارٹ کر دو. علم کو اٹھانا گھر میں بہت برکت ہے.
جو آپ لے کے چلیں گے تو لائف کے جو آپ کے پاس رکاوٹ ہے وہ آبسٹیکلز ہے، وہ آبسٹیکلز دور ہوتے ہیں، ہرڈلز دور ہوتے ہیں۔ اٹھا علم، ماتم کرو، اس کے بعد ٹھنڈا کرو، 2 دن کے بعد پھر ساتھ کرو۔ تو آپ کو ایک تصور آتا کہ عاشورے میں پورا گھر اجڑ گیا۔ مولا عباس اس شہید کا میں بڑی آسانی سے پڑھ رہا، تکلف سے نہیں رونا، کہ آج تم کو بتانا ہے کہ ام البنین کا یہ لال جب دنیا میں آیا، بی بی ام البنین لے کر مولا علی کے پاس آئی مدینہ منورہ، اور آ کے کہا مولا میرے بچے نے آنکھیں نہیں کھولی، گھبرائی بھی تھی ماں۔ مولا نے کہا کہ ام البنین گھبراؤ مت، ابھی کھولے گا۔ مولا حسین سے کہا بیٹا حسین ادھر آؤ۔ مولا حسین کے ساتھ شہزادی زینب بھی آ گئی۔ بی بی ام البنین سے کہا کہ حسین کے حوالے کر دو۔ مولا حسین نے اپنی آغوش میں عباس کو لیا، فوراً آنکھوں کو کھول کے حسین کی زیارت کی۔ یہی وجہ تھی کہ جب گھوڑے سے زمین پر آئے تھے تو اس وقت یہی کہا تھا کہ مولا جب دنیا میں آیا تھا میں نے آپ کی زیارت، ایسا نہیں رونا، میں جب دنیا میں آیا تھا تو میں نے آپ کی زیارت کی تھی۔ مولا آج غازی اتنا مجبور ہو گیا کہ ہاتھ کٹ گئے، آنکھ میں تیر اور خون آ گیا، آپ صاف کرو۔ تو حسین نے صاف کیا تو زیارت کی۔ تو جب مولا حسین کے ہاتھوں پہ زیارت کی تو اس وقت وہی بی بی زینب کھڑی ہوئی تھی۔ بی بی زینب نے مولا علی سے کہا کہ بابا کیا یہ ہمارا وہی بھائی ہے جس کا نام عباس ہے؟ تو علی نے کہا کہ ہاں بیٹی یہ تمہارا وہی بھائی ہے جس کا نام عباس ہے۔ شہزادی نے مولا حسین سے کہا بھیا تھوڑی دیر کے لیے میرے بھائی کو میری گود میں دے دو۔ حسین نے زینب کی آغوش میں عباس کو دیا۔ بی بی نے ماں کی طرح پالا ہے، عباس کو لیا۔ بہن کا دل اتنا بڑھ گیا کہ کتنا حسین بھائی ہے میرا، کتنا خوبصورت بھائی ہے۔ ماتھے کو چوم کے بہن نے آہستہ سے بھائی کے کان میں کچھ کہنا تھا۔ چند گھنٹوں کے عباس آنکھوں میں آنسو آ گئے، انگڑائی لی۔ علی نے کہا بیٹی تم نے کیا کہہ دیا؟ تو زینب نے کہا بابا یہ اماں فاطمہ کی وصیت تھی کہ جب میرا عباس دنیا میں آئے تو فاطمہ کا سلام کرنا۔ یہ ہے ابو الفضل جس کو میری بیوی نے سلام کیا کہ میرا بچہ ہے۔ اور پھر آپ نے عمر کو سنا وہ بات کہ کوئی غربت میں اسے مار نہ ڈالے بیٹا، میرا شبیر اب تیرے حوالے بیٹا۔ یہ ابو الفضل کہ اطاعت میں اوبیڈینٹ ایسا، انشاءاللہ کل اور بولوں گا ابو الفضل کے بارے میں کل کی مجلس میں۔ تو مولا عباس کربلا پہنچے، پورا ایسا کمانڈر ان چیف تھا حسین کی فوج کا، سامنے 100,000 کا لشکر ہے اور ان کے پاس 72۔ اس انداز سے جنگ لڑائی کہ پورا دن نکال دیا۔ ایسا کمانڈر، اتنا ذہین کمانڈر، علی کا لال۔ مولا علی نے ساری وہ چیزیں مولا عباس کو سکھائی تھی جو جنگ کے سیکیورٹی کا انتظام ساری عباس کے ہاتھ میں تھا۔ اور شب عاشور آئی، کتنی خواہش تھی۔ میں نے ایک جملہ بولا تھا آپ کے ذہنوں میں ہے، میں نے کہا تھا کہ عباس کی کوئی خواہش پوری نہیں ہوئی۔ خواہش کیا تھی؟ شب عاشور مولا حسین نے عباس سے کہا کہ جا کے ظالم عمر صاحب کو بولو کہ ہم جنگ کل لڑیں گے، آج ہم عبادت کریں گے اللہ کی۔ آپ کو معلوم ہے کہ حسین نے کربلا میں ڈکٹیٹ کرایا ہے ٹرمز کو، یزید کے ساتھ اپنے ٹرمز کو ڈکٹیٹ کرایا۔ یہ کمال تھا مولا حسین کا۔ عباس جب جا رہے تھے تو امام حسین نے حبیب ابن مظاہر اور مسلم ابن اوسجہ اللہ کے رسول کے ساتھ، یہ 90 ایئرز کے تھے، حبیب تو مولا حسین کے ساتھ، دونوں کو کہا کہ عباس کے ساتھ جاؤ عمر سعد کے بعد۔ تو مولا عباس بیچ میں تھے، رائٹ سائڈ پہ حبیب، لیفٹ سائڈ پہ مسلم ابن اوسجہ۔ حبیب نے مسلم سے کہا راستے میں کہ مسلم وہ ٹائم یاد ہے جب مولا نے عباس کی ماں سے شادی کی تھی صرف اس لیے کہ کربلا میں ان کا وارث پیدا ہو؟ تو اس وقت مسلم نے کہا ہاں مجھے یاد ہے۔ یہ دونوں کی گفتگو سن کے عباس نے انگڑائی لی، انگڑائی لے کے کہا حبیب مسلم تم عباس کو جوش دلاتے ہو، کب دیکھنا میں جنگ کیسے کروں گا۔ کتنی خواہش ہے کہ کل کا دن آئے گا اب انشاءاللہ۔ ارے میں کل ہی کے دن کے لیے تو پیدا ہوا۔ مولا آباد رکھے، مولا آپ کو آباد رکھے، مولا آپ کو آباد رکھے۔ آپ کی آوازیں بلند ہو گئی، خدا کوئی غم مندے سوائے غم اسے۔ مولا عباس تم کو اجر دے۔ عزیزوں رات کا وقت ہے، آدھی رات ہو گئی۔ مولا عباس امام حسین کے خیمے میں بیٹھے بات کر رہے تھے۔ جب بات کر رہے تھے تو آدھی رات کے وقت شمر آیا ظالم، اور آگے کہا کہ مجھے عباس سے باتیں کرنا ہے۔ تو مولا حسین
کے پاس سے عباس جانے سے رک رہے تھے. مولا حسین نے کہا جاؤ بیٹے بھیا دیکھو کیا چاہتا ہے. عباس اٹھے باہر آئے. ظالم شمر سے گفتگو ہوئی. دوران گفتگو شمر ظالم کہتا ہے کہ عباس تمہارے اور تمہارے بھائیوں کے لیے میں امان نامہ لایا ہوں, تم چاہو تو حسین کا ساتھ چھوڑ کے چلے جاؤ. بس یہ سننا تھا, چہرہ سرخ ہو گیا. اس امان نامے کو چاک چاک کیا, پیروں پہ ڈال کے کہا تجھے شرم نہیں آتی, تم میرے لیے امان نامہ لایا ہے, فاطمہ کے لال کے لیے کچھ نہیں ہے. سر کو جھکا کے خیمے میں آئے. حسین نے واقعہ پوچھا. عباس نے ایک جملہ کہا پورا واقعہ بیان کیا. امام نے کہا بھیا جاتے تو بہتر تھا, جاتے جاتے سیدانیوں کو لے کے جاتے. عزیزوں پوری زندگی جواب نہیں دیا حسین کو, آنکھوں میں آنسو آ گئے, چہرہ سرخ ہو گیا. خیمے کا پردہ ہٹایا, باہر نکلے. حسین آگے بڑھے, شانے پہ ہاتھ رکھ کے کہا عباس کہاں جا رہے ہو؟ کہا نجف جاؤں گا, جا کے بابا سے کہوں گا بابا جس کی غلامی میں دیا تھا اس نے آزاد کر دیا. مولا آباد رکھے, مولا آباد رکھے. حسین نے سینے سے لگا لیا. یہ ہے عباس. عاشورے کا دن آیا, ایک ایک شہید ہوا, وہ منزل آئی, اور محمد کے لاشیں خیمے میں آ گئے. قاسم کا لاشا پامال ہو گیا. میں نے کتنی آسانی سے ایک جملہ بول دیا. مولا عباس نے جناب سکینہ کو گود میں اٹھایا, حسین کے قریب آئے. حسین نے عباس سے کچھ نہیں کہا, بی بی سکینہ سے کہا کہ بیٹی آج چچا کی سفارش کر رہی ہو, کل تماچے لگیں گے, چچا بہت یاد آئیں گے. یہی وجہ تھی دوستوں, جب پہلا تماچا بی بی کو پڑا, بی بی نے کسی کو نہیں پکارا. سکینہ نے کہا میرے چچا کہاں چلے گئے, میرے منہ پہ تماچے مارے جا رہے. اور جب اونٹ میں ظالم شبی نے لٹا کے رسیوں سے باندھا تھا, اس وقت بھی عباس کو یاد کیا جا رہا تھا چچا کہاں چلے گئے. بس دوستو امام مولا عباس کو اجازت کے لیے خیمے میں آئے, ایک ایک بیوی سے اجازت لیے. آخر میں شہزادی زینب کے خیمے میں گئے. مسلسل آپ سنتے ہوئے آ رہے کہ بی بی زینب کے خیمے میں جب گئے اور کہا کہ مجھے اجازت دیجئے, بی بی نے ایک ہی جملہ کہا کہ عباس جا رہے ہو خدا حافظ, لیکن ایک بات سنتے ہوئے جاؤ کہ بابا نے مجھ سے کہا تھا کہ تمہارے بازوؤں میں رسن باندھی جائے گی. عباس مجھے بابا کی بات پہ یقین تھا, لیکن سوچا کرتی تھی جس کے 18 بھائی ہو اور عباس جیسا بھائی, ارے کون میرے بازوؤں میں رسن باندھے. عزیزوں عباس کا چہرہ سرخ ہو گیا. اب وہ منزل آئی, خیمے کا پردہ ہٹایا, یزید کے لشکر کو دیکھ کے کہنے لگے اب میں آ کے بدلہ لوں گا قاسم و محمد کا. تم سے بازوؤں میں رسن باندھو گے. وہ خواہش کے ساتھ حسین کے پاس گئے. حسین نے کچھ نہیں کہا, ایک ہاتھ رکھا شانے پہ, رکھ کے کہا عباس تلوار نہیں چلانا بھیا, جب نہیں کرنا. اطاعت امام کے سامنے جھک جھکا دیا, کہا جو آپ کی مرضی ہے. یہ ہے عباس. بس دوستو میں نے مجلس ختم کر دی. آج گریا کی رات ہے, 2 راتیں باقی ہے. اب زندہ رہیں گے تو آئندہ سال عباس کا غم کرتے ہیں. مولا تم کو آباد رکھے, مولا سلامت رکھے. آج ہر گھر میں عباس کے نام کی حاضری ہے نا. سوچا آج عباس کے نام کی حاضری, ہو سکتا وہ حاضری لینے سکینہ بھی آئی ہو. بھائی چچا کی مولا تم کو سلامت رکھے, مولا تم کو سلامت رکھے. جب حاضری کرنا کل بھی کرنا دن میں, آج محرم ہے, ہو سکتا بی بی زینب تم کو جو دے کہ میرے بھائی کے نام کی یہ حاضری. مولا عباس نہر کی طرف آئے. جلال عباس اتنا تھا, اتنا جلال تھا کہ یزید کی 30,000 کی آرمی جو نہر کو گھیری ہوئی تھی, ان کے ہاتھوں سے رکابیں چھوٹ گئی, ایسا کائی کی طرح ہٹ گئے. علی کا شیر تیزی سے نہر تک پہنچ گیا. پہنچنے کے بعد اب وفائے عباس دیکھو اتنی ایک, میں اس لیے آرام سے پڑھ رہا کہ بہت پہلا موقع مجھے خزربا کی مجلس میں اتنے آرام سے پڑھنے کا. الحمدللہ وہاں پہ بھی چینج آیا, لیکن آج کی رات کا حق ہے, اس مجلس کا حق. جتنی دیر بیٹھ جاؤ فرش عذاب پہ, جتنے آنسو نکل جائے, عباس کا حق بہت بڑا حق ہے, بہت بڑا حق ہے. آج جب تم علم اٹھاؤ گے یہاں پہ مہندی کا, تو یہ سوچ کے اٹھاؤ کہ یہ علم غازی نے اٹھایا. دوستو وہ منزل آئی کہ جو نیزہ تھا عباس کے ہاتھ میں, اس میں مشق سکینہ کو باندھا. احتیاط دیکھو, دور سے چھوڑا پانی میں, ٹھنڈی ہوا آنے لگی. عباس سوچنے لگے
کہ ارے جھولے میں علی اصغر پیاسا ہے، سکینہ پیاسی ہے، مشق کو بھرا مولا حسین دور سے بیٹھ کے خیمے کے دروازے سے بیٹھ کے منظر دیکھے کہ علم نہر سے بلند ہوا اور اب تیزی کے ساتھ خیام حسینی کی طرف آنے لگا. جب تیزی کے ساتھ آ رہا، دیکھتے دیکھتے مولا حسین کا چہرہ سرخ ہو گیا. اس لیے سرخ ہوا کہ علم سیدھی طرف سے بھائی جانب آ گیا. آپ سمجھے کیا ہوا؟ ارے عباس کا سیدھا شادہ کٹھا ہو گیا، پھر حسین کا چہرہ سرخ ہو گیا، اب علم سیدھا ہو گیا، دوسرا شادہ کٹھا ہوا. عباس کے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ پانی خیمے تک پہنچے، مشق سکینہ کو دانتوں میں دبایا، لیکن عزیز و ظالم ہرملا کا تیر چلا، تیر کا جلنا تھا، مشق سکینہ چھٹ گئی، عباس کی امیدوں میں پانی پھر گیا. اب وہ منزل ہے کہ عباس نے گھوڑے گاروں فوجوں کے درمیان دوڑا. جب فوجوں کے درمیان دوڑا تو یہ ظالم سامنے سے وار کرتے تھے اور کہتے تھے عباس تمہارے ہاتھ کیا ہوئے؟ عزیزوں سر میں گرز آیا، علی کا لال گھوڑے سے زمین پر آیا. یہ پہلا شہید ہے، ہر شہید ہاتھوں کو ٹیکتا تھا، عباس سر کے بل زمین پر آئے. فاطمہ نے کہا میرا عباس سر کے بل زمین پر آیا. عزیزوں حسین دونوں ہاتھوں سے تلوار چلاتے ہوئے گئے. بس میں 2 منٹ میں ختم کر رہا. دونوں ہاتھوں سے تلوار چلاتے ہوئے گئے، عباس کا سر اپنے زانوں پہ رکھ، ایک آنکھ سے تیر نکالا، ایک آنکھ سے خون صاف کیا. عباس نے حسین کی زیارت کی. پھر عباس نے کیا اس وقت بھی اطاعت ہے. عباس دیکھو، جب زانو پہ سر تھا مولا حسین کے، مولا عباس نے سر کو ہٹا دیا، حسین نے پھر رکھ لیا، پھر ہٹایا. تو حسین نے کہا بھیا کیا ہمارا زانو پسند نہیں ہے؟ تو عباس نے ایک جملہ کہا آقا میں یہ سوچ رہا کہ میرے آخری وقت تو آپ کا زانو ہے، آپ کے آخری وقت کس کا زانو ہوگا؟ وہاں پہ بھی دیکھو کیسی محبت ہے. حسین نے کہا بھیا میری ماں فاطمہ آئے گی کربلا میں، میرا ماں کا زانو ہوگا. اس کے بعد حسین نے کہا ایک دفعہ بھائی کہہ دو. عباس نے بھیا خدا حافظ کہا، علم کو لے کر خیمے میں آئے، زمین پہ اسٹارٹ کر کے زمین پہ حسین بیٹھ گئے. حسین چاہتے کوئی عباس کا پرسہ دے، تو سکینہ نے آگے پوچھا بابا میرا چچا کیا ہوا؟ تو پہلی مرتبہ حسین نے کمر کو پکڑ لیا، کہا بیٹی تیرے ماما کی کمر ٹوٹ گئی، اب تیرا چچا واپس کبھی نہیں آئے گا. زینب سر پیٹنے لگی کہ مالیا آپ محمد کی آواز. پروردگار میرے مولا عباس کی مصیبتوں کا مصائب کا واسطہ ہماری یہ مختصر مجلس قبول کر لے. سب مل کے آمین بولو. خاص دعا کا وقت ہے. پروردگار میرے مولا عباس کے مصائب کا واسطہ ہمارے گناہ کبیرہ صغیرہ کو معاف کر دے. یہ مجلس ہم سب کے لیے بخشش کا سہارا بن جائے. بی بی ہم سے راضی ہو جائے. جس گھر میں یہ مجلس ہو رہی مکی فیملی کی اللہ ان کے رزق میں برکت عطا فرمائے. جو یہ محبان محفل پنجتن یہ لوگ جو ہے جو کام کر رہے ہیں یہ مجلس کے لیے، جن جن لوگوں نے جہاں پہ بھی کام کیا اللہ ان کی توفیقات میں اضافہ کر. اللہ خیسر بھائی کے درجات کو بلند فرما. جیسا اس نے کام کیا اللہ ہم کو بھی توفیق دے کہ اپنی زندگی میں مولا حسین کے لیے کوئی ایسا کام کرے جس سے میرا مولا حسین راضی ہو جائے. جنت البقیع، جنت المولا، جناب حمزہ اور اہل بیت کی خبروں پہ سایہ کر دے، روشن کر دے. اللہ سیریا میں سیدانیوں کے روزوں کی حفاظت فرما. ہمارے سارے محرومین کو بخش دے. آج پہلی جمعرات، آج شب عاشور سے پہلے والی جمعرات، میں میرے مولا حسین مولا عباس کا واسطہ دے رہا. اللہ دنیا میں جتنے محرومین ہیں پوری دنیا میں جن کے ماں باپ گزر گئے، سارے محرومین کے لیے اور خیسر بھائی کے لیے، پورے محرومین کے لیے آج پہلی جمعرات ہے مولا عباس کی شہادت کی، مطلب شب 8 محرم ہے. حسین کے نام پہ سب کو معاف کر دے. ہر گھر ہر خبر میں رحمت مولا حسین پہنچے انشاءاللہ. اللہ میرے امام کو سلامت رکھ، امام کے ظہور میں تاجیل فرما، ہم سب کو امام کے ناصروں میں شمار فرما. کئی لوگ بیمار ہیں مولا عباس کے نام پہ اللہ یہ کووڈ-19 سے مولا کے چاہنے والوں کو بچا لے. یہاں پہ بھی کچھ مومنین کووڈ-19 میں مبتلا دنیا بھر میں، اور جو بھی بیماری ہے اللہ اس بیماری سے مولا حسین کے نام پہ سارے مولا حسین کے چاہنے والوں کی حفاظت فرما.